ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک مبلغہ ہے، وہ کہتی ہیں میرے پاس ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس سے ایک ایسا تعویذ ہے جس کو استعمال کیا جائے تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، لیکن میں اس کو 1,00,000 روپے میں بیچوں گی، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ تعویذ کی بیع تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی انکار نہیں، لیکن اس مبلغہ کا یہ دعویٰ کہ میرے پاس ایک ایسا تعویذ ہے جو تمام مشکلات کا حل رکھتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، اس میں مبالغہ آرائی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی انہوں نے دعا لے لی ہو جس میں سرکار نے فرمایا کوئی یہ پڑھے گا تو اس کی تمام مشکلات دور ہوں گی، انہوں نے اب اس طرح ہیلہ بنا لیا کہ ایک ایسا وظیفہ ہے ساری مشکلات دور کر دے گا، تو یہ ظاہر حدیث کو لے کے وہ اس طرح کہہ رہی ہوں تو میں اس کی صحت کا تو انکار نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو حدیثوں میں بھی الفاظ ہوتے ہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو ایسا وظیفہ کر لیں گے تو تمام تر پریشانیاں آپ کی واقعی دور ہو جائیں گی۔ یہ اکثر ہی حکم ہوتے ہیں 100% شیورٹی کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، یعنی شیورٹی نہ کہیں بلکہ یوں کہیں کہ 100% آپ کو اس کا فائدہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ اس میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے کہ تمام مشکلات دور کر دے، لیکن یہ برکت آپ کے حق میں بھی ہوگی یا نہیں، یہ فائدہ آپ کے لیے بھی اللہ نے قسمت میں لکھا ہے کہ نہیں، اس پہ وہ حدیث خاموش ہوگی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حدیثوں میں جو فضائل بیان ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ بالکل مسلمہ اور حق ہیں، لیکن وہ فضیلت وہ فائدہ آپ کو بھی پہنچے گا، اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے وظائف جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں انہیں انسان پڑھتا ہے لیکن اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ اس میں ان وظیفوں کو کوئی قصور نہیں، اللہ نے آپ کی قسمت میں اس کا فائدہ نہیں لکھا تھا اس لیے حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی باتیں ان بہن کو نہیں کرنی چاہیے، اور پھر 1,00,000 روپے کے تعویذ، اب بالفرض اگر وہ 1,00,000 روپے کا تعویذ بیچ دیں اور کسی نے اس کو رکھ لیا اور پھر پریشانی آ گئی تو کیا ہوگا ذرا یہ بتائیے؟ پھر خواہ مطلب دیندار لوگ بدنام ہوں گے کہ پیسہ کمانے کے لیے جھوٹ بولا اس نے اور فلاں فلاں، اس طرح اپنے آپ کو ہلاکت پہ پیش نہ کریں۔ اور یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ صاحبہ علم نہیں ہیں، مبلغہ تو بن گئی ہیں لیکن علم ان کے پاس اتنا نہیں ہے، یہ سطحی سوچ اور سطحی فکر رکھنے والا تو ایسا قول کہہ سکتا ہے، سمجھدار انسان سے اس قسم کے کسی قول کی توقع نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مسجد جو ہے ہمارے گھر سے تقریباً ½ کلومیٹر دور ہے، تو کیا ہم جماعت گھر پہ ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر تو آپ کو واقعی آنے جانے میں بڑی دقت ہوتی ہے، راستہ بھی ٹوٹا پھوٹا ہے اور بہت ٹائم لگ جاتا ہے، راستے میں اور بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، بہت طویل فاصلہ ہے، سواری آپ کے پاس نہیں ہے، پیدل وغیرہ چلنا پڑتا ہے، تو پھر تو یہ ایک شرعی عذر ہے، آپ گھر پہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت اتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، بارہا بخاری کی روایت آپ نے درس بخاری جو سن رہے ہیں انہوں نے سنی ہے کہ آپ نے سرکار سے یہ عرض کی تھی کہ میرا گھر مسجد سے دور ہے، میری نگاہوں میں تھوڑی سی کمی ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو درمیان میں نالا بھر جاتا ہے تو مجھے دقت ہوتی ہے وہاں جاتے ہوئے، تو میں گھر پہ نماز ادا کروں، اس کی مجھے اجازت دیں، اور آپ میرے گھر پہ آ کے کسی جگہ نماز پڑھ دیں تو میں اس کو جائے نماز بناؤں۔ تو سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ تو اس قسم کے کوئی آزار ہو جائیں جو تسلسل سے باعث ضرر چیزیں ہیں آپ کے لیے، تو یہ ایک عذر ہوتا ہے، آپ جماعت ترک کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ آسانی سے جا سکتے ہیں، راستہ بہت اچھی روڈ بنی ہوئی ہے، سواری بھی آپ کے پاس ہے، تو پھر سستی نہ کریں، پھر آپ کو جماعت سے نماز ادا کرنی چاہیے۔